ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مومن کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اتنا خوبصورت دو جملے کے اندر ساری دین آپ نے بیان فرما دیا۔ نفس کو قابو میں رکھے کیا معنی؟ نفس تو تمہارا عادی ہے مزوں کا، لذتوں کا، آرام طلبی کا، عیاشی کا، لیکن اس کو قابو میں رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تابع فرمان کر لو اور مرنے کے بعد کی تیاری کرو۔ یہاں ساری ہماری دوڑ دھوپ دنیا میں اس کام کے لیے ہو رہی ہے، بھئی کوئی اچھا سا مکان بن جائے، اچھا سا مکان بن جائے، اس کے لیے پتہ نہیں نوکریاں کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس مکان میں رہنا کتنا نصیب ہوگا، کچھ پتہ نہیں، بنا بھی لیا، لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیا، رہنا کتنا نصیب ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ ایک وہ گھر ہے آخرت کا جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تو تیاری کر لو۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کراچی یہاں پر زندگی کے اندر بھی مکان کی تیاری کرو، لیکن اس گھر کے آخرت کی، دار آخرت کی بھی تو تیاری کرو۔ تو الکیس من دان، اس کی تیاری کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھ کر وہ اگر تمہیں فرائض سے غافل کر رہا ہے زبردستی فریضہ ادا کرو، اگر وہ تمہیں کسی گناہ کی طرف لے جا رہا ہے اس پر قابو پا کر گناہ سے اس کو روکو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا۔ اور عاجز کون ہے؟ عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگائے رکھے، نفس کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے، حلال حرام کی فکر نہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں، گناہ ثواب کی فکر نہیں، جو دل میں آیا کر گزرا۔ آنکھیں اگر گناہ کر رہی ہیں تو کوئی فکر نہیں، زبان سے گناہ ہو رہا ہے کوئی فکر نہیں، اور جھوٹ بول رہا ہے کوئی فکر نہیں، غیبت کر رہا ہے کوئی فکر نہیں، اپنے آپ کو اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی کرتا دھرتا تو کچھ ہے نہیں، خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن تمنا یہ کر رہا ہے کہ اللہ میاں سب معاف کر دیں گے۔ آج کل یہ جملہ بڑے کثرت سے بولا جاتا ہے جب کسی کو کچھ کہو، ارے میاں اللہ میاں بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ میاں سب معاف کر دے گا۔ تو ارے بھائی معاف تو کر دے گا لیکن کچھ تم بھی تو کرو، اپنے آپ کو تو لگایا ہوا ہے خواہشات نفسانی کے پیچھے، مرنے کے بعد کی زندگی کی پرواہ نہیں، اور اپنے نفس پر قابو نہیں، وہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، گناہ کر رہے ہو، وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کو پامال کرنے کی طرف لے جا رہا ہے تو پرواہ نہیں، اور کہتے ہو اللہ میاں ٹھیک ہے، اللہ میاں غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے معنی اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ تو بندہ کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اور اللہ تعالی ہمارے حاکم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کو درجات عالیہ عطا فرمائے۔ دو لفظوں میں انہوں نے اس کو بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ذرا سمجھ لو، یاد رکھو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ جب کسی طاعت میں، طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، نماز کا وقت ہے، نماز میں سستی ہو رہی ہے مثلا، جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو انجام دے، زبردستی کر کے اپنے اوپر۔ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، لیکن اس دل کی خواہش کو پامال کر کے اور اپنے اوپر زبردستی کر کے اور اس کی خواہش کو ٹھکرا کر وہ طاعت انجام دے۔
اور جب نفس کا تقاضا کسی گناہ کا ہو، یہ گناہ کر لوں، ایک نظارہ نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ لوں، زبان سے جھوٹ بولنے کو دل چاہ رہا ہے بول لوں، غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے غیبت کر لوں، تو اپنے اوپر زبردستی کر کے اور گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے روکے۔ تو فرمایا کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ باقی رہتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ سارے تصوف کا حاصل ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تصوف کو خدا جانے کیا دنیا نے کیا افسانہ بنا دیا، لیکن حضرت فرماتے ہیں سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جب طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ سے بچنے میں کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس سے روکے۔ بس اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ بندہ اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ یہ ہے معنی الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ قابو میں رکھنے کا معنی یہ زبردستی کرے اس کے اوپر۔ بہت سی دنیا کے کام کے لیے زبردستی کرنی پڑتی ہے، اللہ کے لیے زبردستی کر لو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا ہر واقعہ جو ہے اگر غور کرو تو آدمی کو اپنے اللہ سے ملانے والا ہے۔ اگر چشم بینا ہو، دیکھنے والا ولی آنکھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرمائے۔